پھر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگ دنیا میں ہمیشہ کم رہے، اور جس طرح ایک خانقاہی نظام انہوں نے بنایا ہے، پاکستان میں اس سے پہلے کسی کے مقتر میں یہ ایسا نظام میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے 54 سال ہو گئے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ پھرتے ہوئے، لیکن آج مسجد میں تو میں پہلی دفعہ آیا، اس سے پہلے ایک دفعہ آیا تھا۔ تو یہ اس ایک شخص نے اتنی بڑی جو کا خانقاہ نظام چلایا، یہ اس اللہ کی قبولیت ہے۔ اب میری دعا ہے کہ وہ قبولیت ان بھائیوں کی طرف آ جائے۔ لا تخافوا، حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب ڈرے مت، لائن کلیئر ہے، راستہ صاف ہے۔ ولا تحزنوا، آپ بچوں کا غم نہ کریں، دیگر غم نہ کریں، ان کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ جب ابشرو، خوش ہو جاؤ، آپ کو مبارک ہو۔ کس چیز کی؟ بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت ہو جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اور جب کوئی پیر صاحب جیسا دنیا سے جاتا ہے، ایک تو پیچھے خلا ایسا چھوڑ جاتا ہے تو وہ پوری نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر مرے 100 ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں کرسی لینے کی۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے صرف اللہ پاک ہے، باقی سب کو جانا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوہم ایہم احسن عملا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے عزیزو، میرے محترم بزرگان، موت ایک ایسی چیز ہے جس سے صرف اللہ پاک ہے، باقی سب کو جانا ہے۔ صرف ایک ہستی کو اللہ نے اختیار دیا، عش ما شئت یا حبیبی، عش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت۔ آپ کے لیے 63 سال کی قید کوئی، جب تک زندہ رہنا چاہیں آپ رہیں، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی۔ تو موت سے کون پاک ہے؟ اللہ۔ اور جب کوئی پیر صاحب جیسا دنیا سے جاتا ہے، ایک تو پیچھے خلا ایسا چھوڑ جاتا ہے تو وہ پوری نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر مرے 100 ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں کرسی لینے کے لیے۔ کوئی کسی بھی لائن کا مر جائے، پیچھے کی لائن لگی ہوئی، لیکن ایسی شخصیت جب جاتی ہے تو ایسا خلا چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نصیب کی بات ہے کہ اللہ پر کروا دے اور اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کروا دے، لیکن ترتیب تو یہی چلی آ رہی ہے، ذوف سے ذوف، ذوف سے ذوف۔ تو جب ایسا نیک بندہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ایک جگہ اللہ ایک اور آیت سناتا ہوں، فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب میں روح کو یہاں اٹکا دیتا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم چارپائی کے ساتھ ہوتے ہو لیکن میں تم سے بھی زیادہ قریب میت کے ہوتا ہوں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نظر نہیں آتا ہوں۔ تو جب نیک آدمی کا وقت آتا ہے، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے۔ اس وقت جانے والے 2 چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، آگے کا دھیان ہوتا ہے کہ اندیکھا راستہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا فطری فکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بچوں کا، بیوی کا کیا بنے گا۔ یہ ہر نیک بد سب کو یہ خیالات، تو وہ 2 باتیں کہتے ہیں، لا تخافوا، حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب ڈرے مت، لائن کلیئر ہے، راستہ صاف ہے۔ ولا تحزنوا،
آپ بچوں کا غم نہ کریں، بیوی کا غم نہ کریں، ان کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ اگلے کا خوف چھوڑ لیں، پچھلوں کا غم چھوڑ لیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی آ جائیں گے۔ سب نے اکٹھا تو ایک ہی جگہ ہونا ہے جہاں جدائی نہیں، پھر اس کے بعد تو پھر کیا کرو کہ ابشرو، خوش ہو جاؤ، آپ کو مبارک ہو، آپ کو بشارت ہو۔ کس چیز کی؟ بالجنت التی کنتم توعدون، وہ جو جنت آپ لوگوں کو سناتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اور اس کو قرآن میں پڑھتے تھے، حدیث میں پڑھتے تھے، بخاری میں پڑھاتے تھے، اس جنت کی بشارت ہو جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ جنت میں نہ تھوک ہے، نہ بلغم ہے، نہ ریشہ ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ بڑھاپا ہے۔ تو جنت کا مرد ہو یا عورت انہیں تھوک نہیں آتا، لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں لو بسقط، اگر وہ جنت کی لڑکی کچھ اپنے منہ کا ریشہ بنا کے ایسے زبان سے 7 سمندر میں تھوک ڈال لے تو 7 سمندر احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ کیا عجیب بات ہے! میں جب بھی سمندر کا سفر کیا مجھے یہ حدیث ایسے میرا دماغ گما کے رکھ دیتی۔ تھوک تو ہے نہیں، وہ تو منہ میں رالیں کٹھی کر پہ شروع کرے، 2-4 چھوٹے چھوٹے قطرے گر جائیں گے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور انگلی کا یہ پورا، یہ دیکھو میں ہلا رہا ہوں، یہ پورا جنت کی لڑکی سورج کو دکھا دے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے۔ تو ابن عباس نے اس پر جملہ لگایا، جب پورے کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوتا؟ جنت کی کا چھوٹا سا اکرام آتے ہی نزل، وہ کیا ہے؟ ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے ملے گا، اور جس کا دعویٰ کرو گے اور دل میں لوگ اے نہیں نہ ہونا، وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیرے رب کا چائے کا کپ ہے۔ اور ابھی ضیافت آگے پڑھیے تو اس کا کیا مما ہوگا؟ نزل من غفور رحیم۔ موت پیچھے لگی ہوئی ہے کہ کوئی قید پیر و جوان نہیں۔ میں اپنا خاندان میں عمر میں سب سے بڑا تھا، میں سوچتا تھا میرا نمبر لگنا ہے۔ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا، 36 سال کا خوبصورت نوجوان میرے ہاتھوں سے قبر میں چلا گیا۔ اس میں تو کوئی قید نہیں، کس کو کب بلا دے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن۔ تو میرے عزیزو، ماشاءاللہ آپ سب نئی بچوں، یہ طلبہ بھی ہیں، آپ سب بہت اعلی راستے میں ہو، اور ایک بڑی عظیم ہستی کے زیر سایہ آپ لوگوں نے وقت گزارا ہے، لیکن یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اس نے اٹھانا ہے۔ جب اپنے حبیب کو بھی نہیں گنجائش دی، اتنی گنجائش دی کہ جتنا رہنا رہ دو، لیکن انک میت و انہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ تو موت کوئی فنا نہیں ہے، موت تو مزے کی چیز۔ بھائیو، پھر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگ دنیا میں ہمیشہ کم رہے، اور جس طرح ایک خانقاہی نظام انہوں نے بنایا ہے، پاکستان میں اس سے پہلے کسی کے مقدر میں یہ ایسا نظام میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے 54 سال ہو گئے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ پھرتے ہوئے، پاکستان کے کونے کونے میں خانقاہیں بھی دیکھی، لیکن آج مسجد میں تو میں پہلی دفعہ آیا، اس سے پہلے ایک دفعہ آیا تھا، لیکن اس وقت پیر صاحب تھے نہیں، کہیں سفر پر تھے۔ تو یہ اس ایک شخص نے اتنی بڑی جو کا خانقاہی نظام چلایا، یہ اس اللہ کی قبولیت ہے۔ اب میری دعا ہے کہ وہ قبولیت ان بھائیوں کی طرف آ جائے، اور یہ اپنے باپ کی میراث کو سنبھالے، اور آپ بھی ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی فرمائیں، اپنے دل کو سارا
نقش بندی سلسلے کا تو ہوتا ہے دل کی صفائی، جی دل کی صفائی، دل کی صفائی۔ اور ایک حدیث یاد ہے کہ ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک گوشت کا ٹوٹا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، مادی طور پر بھی روحانی طور پر۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو میری اب وہ طاقت نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی، تو پر جب روحانی دل پر جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے شیطان کا، نفس کا، تو روح بھی ایسے ہی برباد ہو جاتی ہے۔ تو ساری محنت انہوں نے لوگوں کے دلوں پر کی اور ایک سرسبز باغ چھوڑ کر گئے۔ اللہ اسے ہرا بھرا رکھے اور ان بچوں کو اپنے باپ کا صحیح وارث بنائے، اور ہم سب کو بھی اپنے وقت پر ایسے ہی خوبصورت موت دے کہ جب جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔